جی السلام علیکم ویورس. جو اس سے پہلے بھی میں دو دفعہ آپ لوگوں سے غزہ کے اوپر اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی پہ بات چیت ہو چکی ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں. ابھی ریسنٹ جو اجلاس ہوا ہے اس میں امریکہ نے تو ویٹو کر دیا، اور قطر اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی آپ کہہ لیں اسلامی مملکت ہیں، یہ پاک اور اسلامی اپنے اپنی ملکوں کی قوم کو جو ہے یہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جی یہ اسرائیل پہ پریشر ڈالیں. بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. غزہ کے جو بیچارے غریب آپ کہہ لیں مسلمان ہیں جن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، سارا ملک ان کا تباہ کیا جا چکا ہے. وہ 17-18 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، شہر برباد ہو چکا ہے. تو یہ سارے کے سارے تمام مسلمان ممالک اس چکر میں ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان پہ پریشر ڈال کے جنگ رکوائیں گے. میری اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسرائیل جب تک غزہ کو ایک اتنے حصے کو تباہ و برباد نہیں کر دے گا کہ جو ایک ایسا علاقہ بفر زون بن جائے اسرائیل کی سرحد کے اور غزہ کے درمیان میں، کہ دوبارہ جو حماس نے حملہ کیا تھا وہ دوبارہ اس حملے کو کرنے کے قابل ہی نہ رہے. تاکہ بیچ میں جو بفر زون بن جائے گا تو حماس اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ کوئی اس قسم کی سرحد کے اندر گھس کے ان کے اوپر حملہ کر سکے. اور ٹنلز کا پتہ چل چکا ہے اسرائیل کو ٹنلز کا تو خیر پہلے بھی پتہ تھا، لیکن اس کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ اس لیول کا ٹنل نیٹ ورک غزہ کے نیچے بنایا گیا ہے کہ وہ تمام اپارٹمنٹس کے نیچے سے گزرتا ہے، تمام ہاسپٹل کے نیچے سے گزرتا ہے. تو اسرائیل نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ اس کو اب پوری طرح سے تباہ کرے گا، اور وہ ایسی کوئی بھی چیز غزہ کے اندر نہیں چھوڑے گا جس کے اوپر کوئی حماس ان راستوں کو یا اس زمین کو اسرائیل کے خلاف دوبارہ استعمال کر سکے. باقی مسلمان قوموں کے اندر تپڑ ہے نہیں. طیب اردگان نعرے مار رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. قطر کہہ رہا ہے کہ جی میں ہمت نہیں ہاروں گا اور میں اس چیز کے اوپر کوشش جاری رکھوں گا کہ جنگ بندی ہو سکے. اس صرف غزہ کی عوام رہی ہے، اور میرا میسیج یہ ہے غزہ کی عوام کو کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے. آگے طے کر لیں. اگر تو جنگ ہی کرنی ہے، مرنا ہی ہے، شہید ہی ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھیں حماس کے ساتھ اپنے سفر کو. اور اگر آپ نے ایک ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنانا ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے، تو میرے خیال میں حماس سے ہٹ کر سوچنا پڑے گا غزہ کے لوگوں کو، اور PLA کی طرف شاید جانے کی ان کو سوچنا پڑے گا. باقی اسلامی ممالک صرف کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. نہ پاکستان میں تپڑ ہے، نہ ایران میں تپڑ ہے، نہ سعودی عرب میں اتنا تپڑ ہے، نہ ہی اردن میں، نہ ہی UAE کی ریاستوں میں. یہ سب کے سب بیٹھ کے صرف اور صرف آپ کہہ لیں اپنی عوام کے پریشر کی وجہ سے یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. باقی ان میں اتنی ہمت ہوتی اور یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو آج غزہ کے ساتھ یہ ہوئی کیوں ہو رہا تھا. 6 مہینے 1 سال گزرے گا، یہ سارے کے سارے معاہدے برقرار ہوں گے. سعودی عرب کے ساتھ ابراہیم اکارڈ پہ دوبارہ کام شروع ہوگا. باقی جو بیچارے شہید ہو چکے ہیں، جو غزہ میں شہید ہوئے ہیں، جو اسرائیل کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس ساری لڑائی میں، دے آر گون فنش، دیٹس اٹ. یہی دنیا ہے، باقی سب کہانیاں ہیں. یہ لوگ کھیلتے رہیں گے. یہ ہمیشہ سے جو آپ کہہ لیں عوام کے ساتھ اسی طرح سے کھیلتے آئے ہیں، عوام کو مرواتے آئے ہیں اور خود اپنے تخت و تاراج کو بچاتے ہیں. یہ آگے بھی یہ سفر یہی جاری رہے گا اور یہ اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے. تو لیٹس سی. بہرحال میری دعا ہے اور آخر میں صرف راستہ ہی کی ہے
کہ غزہ کے عوام کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ باہر کے لوگوں کے پیچھے اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سعودی عرب یا ترکی یا ایران یا پاکستان یا کوئی یو اے ای کا ملک آ کے بیچ میں ان کی ہیلپ کرے گا، یہ ان کی غلط ہے، خام خیالی ہے. ان میں کسی میں اتنا تو پڑ نہیں ہے. تو ٹیک کیئر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بند کروائے. جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے. بہرحال تھینک یو.